بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پارا چنار سے پشاور جانے والی مسافر گاڑیوں میں تخریب کاروں کے حملے میں 25 افراد جبکہ بعض رپورٹوں کے مطابق 30 سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ تخریب کاروں کے حملے میں 40 سے زائد افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واقعہ ضلع کرم کے لوئر علاقے میں پیش آیا۔ تخریب کاروں نے پارا چنار سے پشاور جانے والی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ 38 افراد مارے گئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان کی شمال مغربی سرحد پر واقع ضلع کرم کا جغرافیہ اور اس کی آبادی اسے منفرد بناتے ہیں۔ پاکستان کے نقشے پر کرم کو تلاش کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ ضلع 3 اطراف سے افغانستان جبکہ ایک جانب پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے جغرافیے کی وجہ سے ہی کرم کو کسی زمانے میں طوطے کی چونچ کہا جاتا تھا۔ کرم پاکستان کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب ترین ہے، اور یہ افغانستان میں خوست، پکتیا، لوگر اور نگرہار جیسے صوبوں کی سرحد پر بھی واقع ہے، جو شیعہ مخالف شدت پسند تنظیموں داعش اور تحریک طالبان کا گڑھ ہے۔ پارا چنار پاکستان کے دیگر علاقوں سے صرف ایک سڑک کے راستے جڑا ہوا ہے، جو لوئر کرم میں صدا کے علاقے سے گزرتی ہے، جو سنی اکثریت آبادی پر مشتمل ہے۔ کرم یا کرم کا لفظ دوستو دریائے کرم سے منسوب ہے، جو ضلع کے اطراف سے گزرتا ہے۔ یہ ضلع 3 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی اپر کرم، سینٹرل اور لوور کرم۔ اس علاقے کو کوہ سفید کے بلند اور بالا پہاڑی سلسلہ افغانستان سے جوڑتا ہے، جو تقریباً سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس سال اگست کے مہینے میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں ایک بار پھر شروع ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران کم از کم 43 افراد مارے گئے تھے اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، اور ساتھ ہی 6 روز تک علاقے کے باشندوں کا رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے منقطع ہو گیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کرم میں مسافر گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ سے 6 خواتین سمیت 38 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، اور یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ واقعہ کرم کے علاقے مندروی میں اس وقت پیش آیا جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نگرانی میں پشاور سے پاڑا چنار آنے والی گاڑیوں کے قافلے پر اس سڑک پر حملہ ہوا، جسے حال ہی میں کھولا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم 5 سے 6 اہلکار تھے، پتہ نہیں چلا کہ فائرنگ کہاں سے ہوئی۔ ہمارا ایک ساتھی بھی فائرنگ سے زخمی ہوا ہے۔ اچانک اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی، جس میں بھاری ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ کرم میں ہر قسم کے سفر کے لیے پولیس سیکیورٹی میں مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 12 اکتوبر کو کرم کے علاقے کونج میں ہوئے مسافر ویگن قافلے پر حملے کے نتیجے میں 15 افراد مارے گئے تھے، اور اس کے بعد پاڑا چنار پشاور روڈ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند تھی۔ کرم میں دوستو حالیہ فائرنگ کا واقعہ کیوں پیش آیا اور فائرنگ کرنے والے کون تھے، اس بارے میں فی الحال حکام کی جانب سے موقف سامنے نہیں آ رہا۔ تاہم کرم میں فرقہ وارانہ فسادات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ضلع کرم کا شمار دوستو ملک کے قدیم ترین قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں انگریزی دور حکومت کے دوران 1890 کی دہائی میں اس قبائلی علاقے کو باقاعدہ طور پر آباد کیا گیا، اور اس کے بعد یہاں زمینوں کی تقسیم شروع ہوئی۔ وہی زمینیں جن کی ملکیت پر آج اختلافات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ہر چند ماہ بعد درجنوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرم کے زیادہ تر علاقوں میں لینڈ ریکارڈ آج تک موجود ہی نہیں ہے۔ لینڈ ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ضلع میں مختلف مقامات پر مختلف قبائل اور افراد زمین کے ٹکڑوں کی ملکیت کے دعوے دار ہیں اور آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔
یہ بھی دوستو یاد رہے کہ پارا چنار کی زمین کا شمار قبائلی علاقوں کی ذخیر ترین زمینوں میں ہوتا ہے۔ سرسبز اور شاداب اور پانی کے وافر ذخائر ہونے کے باعث یہاں کی فصلیں اور باغات مشہور ہیں، جن میں چاول، سبزیاں اور میوہ جات کو خصوصی شہرت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے چاول اتنے مشہور ہیں کہ پرانے وقتوں میں لوگ انہیں کھانے کے لیے خصوصی طور پر اپنے رشتہ داروں کے ہاں کرم جایا کرتے تھے۔ آج یہاں زمین کا تنازعہ کم از کم 5 مختلف مقامات پر موجود ہے۔ 10 یا اس سے زائد دیہاتوں اور قبائل کے درمیان ہیں، جن میں زمین کے ساتھ ساتھ مسلک کی تقسیم بھی موجود ہے، یعنی متنازع زمینوں پر اہل تشیع سنی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کا دعویٰ ہے۔ جیسا کہ دوستو میں بتا چکا ہوں کہ ان علاقوں میں مذہبی لحاظ سے آبادی مختلف فرقوں میں تقسیم ہے، اور یہاں جس زمین پر جھگڑا ہے اس کے دعوے دار قبائل نہیں بلکہ چند افراد ہیں، تاہم کسی بھی لڑائی کی صورت میں دونوں فریقین کا ساتھ ان کے قبائلی دیتے ہیں۔ کرم میں دوستو پہلی فرقہ وارانہ لڑائی 1938 میں اس وقت ہوئی جب ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات کا آغاز ہوا۔ یہاں دوسرا بڑا فرقہ وارانہ واقعہ 1966 میں صدہ میں ایک ماتمی جلوس کے دوران ہوا تھا۔ 1971 میں جامع مسجد پارا چنار کے مینار کی تعمیر تیسرے بڑے فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ بنی، جبکہ 1977 میں جامع مسجد پارا چنار کے مؤذن پر حملے کے بعد فسادات پھوٹ پڑے۔ پانچواں بڑا واقعہ 1982 میں صدہ میں ہوا۔ 14 سال بعد 1996 میں توہین مذہب کے الزامات کے بعد لڑائی شروع ہوئی، اور پھر پارا چنار ہائی اسکول میں سنی طالب علموں کو مارنے کے بعد بڑے پیمانے پر فسادات کا آغاز ہوا۔ 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد القاعدہ اور طالبان سمیت دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں نے یہاں فرقہ واریت کی ایک نئی لہر کی بنیاد رکھ دی، جو اب تک ہونے والے تمام فسادات سے دوستو زیادہ طویل اور خوفناک ثابت ہوئی۔ 2007 میں ضلع کرم میں ملکی تاریخ کے شدید فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، جس میں پہلی مرتبہ فریقین نے ایک دوسرے کے دیہات پر حملے کر کے سینکڑوں مکانات نظر آتش کیے، جبکہ شیعہ سنی آبادی کو اپنے ہی علاقوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ یہ فسادات دوستو اس قدر شدید تھے کہ ایک امتحانی ہال میں ڈیوٹی پر موجود اساتذہ کو مار کے ان کی باڈیز کو جلایا گیا، جبکہ مسافر گاڑیاں روک کر سواریوں کو گولیاں مار کر مار دیا گیا۔ اس سال لوگوں کی ایک بڑی تعداد نقل مکانی پر بھی مجبور ہوئی۔ اگرچہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 4 سالوں میں یہاں 1600 سے زائد افراد مارے گئے۔ فسادات میں مارے گئے قبائلی عمادین کے مطابق یہ تعداد کہیں زیادہ تھی ان سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو بتائی جا رہی تھی۔ ان فسادات کے باعث علاقے کی مرکزی سڑک تقریباً 4 سال تک عام ٹریفک کے لیے بند رہی، اور سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں جانے والے قافلے بھی شدت پسند حملوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ پھر پشاور سے خصوصی پروازوں کا آغاز کیا گیا، جبکہ بیشتر آبادی افغانستان کے کابل طور خمرور کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتی، لیکن افغانستان میں بھی ان پر حملوں کے باعث یہ ایک خطرناک راستہ بن گیا۔ 2008 میں حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طالبان کے خلاف ٹھوس اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے پارا چنار کے عمائدین نے قبائلی فوج قائم کی، جس نے طالبان کو شکست دی اور بغزئی گاؤں کا کنٹرول واپس سنبھال لیا، جو خطے میں طالبان کی مرکزی بیس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد افغانستان اور پاکستانی طالبان نے یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو ناکام بنا دیا گیا، کیونکہ دوستو یاد رہے کہ یہ جگہ بہت ہی بلندی پر واقع علاقہ ہے اور یہاں سے حملے کرنا بہت ہی آسان بن جاتا ہے۔ لیکن پارا چنار کی عوام نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا اور ایک طویل جنگ لڑی۔ وسطی کرم کا علاقہ، جس میں صدہ شامل ہے، ایک مختصر مدت کے لیے شدت پسندوں کے کنٹرول میں ضرور رہا ہے۔
2011 میں پاکستانی فوج نے طالبان کے خلاف آپریشن شروع کیا اور فرقہ وارانہ فسادات پر قابو پانے کی کوشش کی، جس کے بعد پارا چنار سڑک کھول دی گئی، مگر یہاں طویل عرصے تک سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات رہی اور درجنوں چیک پوسٹیں قائم کی گئی۔ ضلع کرم کا شمار دوستو ملک کے ان قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں تعلیم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یہاں خواتین کی شرح تعلیم بھی سابق فاٹا کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ جب تک اس علاقے میں موجود ان دونوں فالٹ لائن یعنی فرقہ واریت اور زمینی تنازع کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، یہاں امن کا قیام ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان فسادات کا سبب بننے والا چند کنار رقبہ سینکڑوں جانیں لے گیا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور چل رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں ریلیف ملنے کے ایک دن بعد ہی دوستو عمران خان کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ عدالت نے عمران خان کا 28 ستمبر کے مقدمے میں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عمران خان کے 15 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی۔ عمران خان کی کال پر دوستو دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود مظاہرین نے سرکاری املاک پر حملے کیے، یہ ایسا حکومت کا بتانا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 28 ستمبر کے احتجاج کی منصوبہ بندی اڈیالہ جیل میں کی گئی اور وہیں سے کال دی گئی تھی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ عمران خان 1.5 سال سے اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں ہے، وہ جیل میں رہ کر کیسے اتنی بڑی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں؟ دوستو اس بندے سے پوچھے کہ 24 نومبر کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے اور کس نے کی ہے؟ دونوں پارٹیوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ بہرحال عدالت نے پروسیکیوٹر کی جانب سے 15 دن کے ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عمران خان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے آفر آئی ہے کہ احتجاج ملتوی کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں 24 نومبر کا احتجاج ملتوی کرنے کے لیے ان کی رہائی کی شرط پوری نہیں ہوئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی رہائی اور دوسروں کی رہائی کا مطالبہ کر رکھا تھا تاکہ مذاکرات کی سنجیدگی کا پتہ چل سکے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ تھی جو فوری طور پر پوری ہو سکتی تھی، جو انہوں نے نہیں کی۔ حالانکہ میری ضمانت بھی ہو چکی تھی، مجھے رہا کیا جا سکتا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات تو چلتے رہتے ہیں، مگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ سیریس نہیں تھے، یہ صرف احتجاج ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے کل میری ضمانت منظور کی، جس کے بعد حکومت کے پاس سنہری موقع تھا کہ مجھے رہا کر دیتے۔ ہائی کورٹ ضمانت منظور کرتی ہے اور یہاں پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ رہائی نہیں دینی۔ واضح ہو گیا ہے کہ حکومت مجھے مصروف کر کے معاملے کو طول دینا چاہتی ہے۔ عمران خان نے فوج پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اصل طاقت جس کے پاس ہے اسی نے یہ سب کیا، اور سب کچھ یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ وہ جو چاہیں کریں، وہ قانون سے بالا تر ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم مکمل نافذ ہوگی تو مجھے کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس زندہ قوم کی طرح احتجاج کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 24 نومبر کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ریکارڈ احتجاج ہوگا، کیونکہ وہ آزاد ملکوں میں رہتے ہیں۔ ہمیں حکومت کی نیت کا پتہ چل چکا ہے۔ احتجاج بھی ہوگا، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ مذاکرات ہوں گے تو بات آگے چلے گی۔ مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں نام نہیں بتا سکتا، لیکن جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں سنجیدگی نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جیل میں ہوں اور مجھ پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، اسی کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ وکلا، ججز، مزدوروں، سول سوسائٹی سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ 24 نومبر کو احتجاج کے لیے خدا کے لیے نکلیں۔ عمران خان نے زور دے کر کہا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج 100% ہوگا۔ اب واضح ہو چکا ہے کہ مجھے 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کریں گے۔
ہم ان کی کیا بات مانیں؟ اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ جیل میں رہتے ہوئے مجھ پر 60 کیسز ہو چکے ہیں۔ سارے مرکزی کیسز میں میری ضمانت ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود رہا نہیں کیا جا رہا۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فی الفور جنگ بند کی جائے۔ G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے برازیلی دارالحکومت میں موجود چینی صدر نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ چینی صدر نے جنگ غزہ کی توسیع کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی اور لڑائی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے فلسطین میں 2 ریاستی حل کے نفاذ اور مسئلہ فلسطین کے جامع، منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے مسلسل کوششوں پر بھی زور دیا ہے۔ طیارہ سازی کی صنعت میں پاکستان ایک قدم مزید آگے نکل گیا ہے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 میں پاکستان ایئر فورس نے جدید ترین پاکستان فائٹر ایکس بنانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کے بعد ایک اور جدید طیارہ PF-X تیاری کے مراحل میں ہے۔ PF-X پاکستان کا دوستو اپنا فائٹر پروگرام ہے۔ PF-X 4.5+ جنریشن طیارہ ہے جس پر لگے سسٹم پر کنٹرول بھی ہمارا اپنا ہے۔ PF-X کو مکمل طور پر اپنے ذرائع سے بنایا جا رہا ہے اور آپ جلد دوستو PF-X کو اڑتا ہوا دیکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے پیارا لاڈلا ون اینڈ اونلی فیصل واڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ رہائی کے بجائے عمران خان کی مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں۔ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی امیدیں نہ رکھی جائیں بلکہ رہائی کی بجائے ان کی مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں۔ فیصل واوڈا نے مزید کہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف نے معنی خیز بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج اور تشدد کا فرق جانتا ہوں۔ آرمی چیف کی یہ بات پنچ لائن ہے۔ سابق وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کا سب سے لاڈلا اور پیارا فیصل واوڈا کا مزید کہنا تھا کہ جیلیں علی امین گنڈا پور کی مرضی سے کھلی جا رہی ہیں، وہ آ اور جا رہے ہیں۔ آسٹریلوی امپائر کے منہ پر بیٹسمین کی زوردار گیند آ لگی جس نے امپائر کو نازک حالت میں ہاسپٹل پہنچا دیا۔ پرتھ میں کھیلے گئے ایک مقامی میچ کے دوران آسٹریلوی امپائر ٹونی ڈی کے چہرے پر گیند لگ گئی جس سے ان کے چہرے کا حلیہ ہی بگڑ گیا۔ میچ میں بیٹسمین نے سیدھی ڈرائیو شاٹ کھیلا جس کے بعد گیند سیدھی امپائر کے چہرے پر لگی جس سے ان کے چہرے پر شدید چوٹیں آئیں اور انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ 24 نومبر کو عمران خان بھی اپنے باؤنسر سے حکومت کا یہ حلیہ بنا سکتا ہے یا نہیں، بگاڑ سکتا ہے یا نہیں۔ 62 سالہ لیزلی کارل لیٹن نامی امریکی خاتون نے ماڈلنگ کا کامیاب کیریئر گزارا اور اس عمر میں بھی ملبوسات کی ماڈلنگ کر رہی ہے۔ یہ 62 سالہ دادی اپنی عمر سے اتنی کم عمر نظر آتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میری عمر 40 کی دہائی میں ہے، مگر جب میں انہیں اپنی اصل عمر بتاتی ہوں تو وہ یقین ہی نہیں کر پاتے۔ لیزلی کا کہنا تھا کہ مجھے میری دادی نے نصیحت کی تھی کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے کی عادت اپناؤ۔ میں ان کی اس نصیحت پر اب تک عمل کر رہی ہوں اور بہت کم مقدار میں ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد صحت مندانہ خوراک کھاتی ہوں۔ آج بھی ورزش باقاعدگی سے کرتی ہوں اور یہی چیزیں میری اصل عمر سے کم عمر نظر آنے کا راز ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ وہی کچھ ہیں جو کچھ آپ کھاتے ہیں۔ اگر آپ صحت مندانہ خوراک کھائیں گے اور ورزش باقاعدگی سے کریں گے تو اس کے ثمرات یقیناً آپ کو ملیں گے۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی سب سے پہلے دماغ میں جو چیز آتی ہے وہ تحفظ ہے۔ ماں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتی اور اس طرح کے کئی واقعات ماضی کا حصہ ہو گئے ہیں جن میں ماؤں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔
ایسے ہی واقعے کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بطخ نے اپنے بچوں کو سانپ سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بطخ اپنے درجنوں بچوں کے ساتھ ایک بل میں بیٹھی ہوتی ہے کہ ایک سانپ اس بل میں گھس آتا ہے۔ بطخ خطرے کو محسوس کر لیتی ہے لیکن وہ بل سے بھاگنے کی بجائے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کے سارے بچے بل سے نکل جائیں اور سانپ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، اور یہی ہوتا ہے کہ بچے بھاگ جاتے ہیں جبکہ سانپ بطخ کو جگڑ لیتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔